بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے سب درود پاک پڑھ لیجیے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو سننے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارا جو بیس ہے، وہ صحیح علماء، صحیح مفتی اور صحیح مشائخ بیس جو ہمارا، اس کو یاد رکھیں۔ درگاہ وغیرہ پر جا کر دھاگے باندھنے والی عوام ہمارا بیس نہیں ہے، درگاہ پر جا کر سجدہ کرنے والی عوام ہمارا بیس نہیں ہے، وہاں میلہ لگانے والے، گھومنے کے لیے جانے والے، یہ عوام ہمارا بیس نہیں ہے۔ ہمارا بیس ہے علماء، مشائخ، مفتی۔ اب اسی پس منظر میں توحید و رسالت کو سمجھنا، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارا بیس ہے علماء، مفتی، مشائخ۔ انہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب ہمیں توحید و رسالت کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ عوام کو دیکھ کر جو لا علم ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں، اکثریت عوام میں، ان کو دیکھ کر کے ان سے دین سیکھنا، جیسے درگاہ پہ جا کر دھاگے باندھتے ہیں نا، تو اب سب کر رہے تو یہ بھی صحیح ہوگا، یہ سوچنا غلط ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور کیا وراثت ملی ہے علماء کو؟ علم کی وراثت ملی۔ نبیوں سے علماء کو علم کی وراثت ملی ہے، اسی لیے علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ کس سے پوچھنے کے لیے کہا اللہ نے؟ علم والوں سے۔ اب علم والے کون ہیں؟ علماء۔ علماء کے پاس انبیاء کی وراثت ہے، عوام کے پاس نہیں ہے، علماء کے پاس ہے۔ بس اسی آئینے میں ہمیں توحید اور رسالت کو سمجھنا ہے، توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے۔ اگر درگاہ وغیرہ میں جو اب مسائل جو درپیش آ رہے ہیں کہ عوام ایسے کر رہی ہے، ایسے کر رہی ہے، ان کو چھوڑ کر اگر یہ چوک علماء سے ہوئی، اگر یہ غلطی علماء سے ہوئی، تب انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا علم، قرآن و حدیث آپ جانتے ہیں نا، پھر ایسا عمل اگر علماء سے چوک ہوئی تو آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر علماء نہیں اور صرف عوام ہے تو پھر انگلی اٹھانا غلط ہے۔ کیونکہ عوام سے ہمیں دین سیکھنا ہے ہی نہیں، دین سیکھنا اور سمجھنا ہے تو ہمیں علماء کے پاس آنے کے لیے کہا اللہ، عوام کو دیکھ کر سیکھنے کے لیے نہیں کہا، علماء کے پاس آنے کے لیے۔ اسی میں توحید و رسالت کو بھی سمجھنا ہے، اور شرک کا کانسیپٹ کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، شرک کہتے کس کو ہے، شرک کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہونا ہے اور رسول پر ہمارا ایمان کیسا۔ اللہ ہو تو ایمان کیسا ہونا چاہیے اور رسول ہو تو ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات کو بھی ماننا اور تمام صفات کو بھی ماننا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کے
99 صفات ہے جس کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو بھی ہمیں ماننا ہے اور اللہ کی صفات کو بھی ماننا ہے۔ صفت خوبی کو بولتے ہیں، صفات اس کی جمع ہے۔ ایمان بالرسل، اور رسول پر ہمارا ایمان کیسا؟ رسول کو بھی ماننا ہے اور رسول کی صفات کو بھی ماننا ہے، تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ رسول کی ذات کو بھی ماننا اور رسول کے صفات کو بھی ماننا۔ اور ایمان کا تعلق جو ہے ماننے سے ہے، جاننے سے نہیں ہے، جاننے سے نہیں ہے، ماننے سے۔ اور ماننے کا تعلق دل سے ہے، ماننے کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ جو صرف جانتے ہیں اور کہتے ہیں صرف زبان سے، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک انہیں مومن نہ ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں جو ہے ایسا ایمان نہیں ہے۔ تو کہنے والے نہیں بننا ہے ہمیں، ماننے والے بننا ہے۔ تو ایمان کا تعلق ماننے سے ہے، ماننے کا تعلق دل سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ اللہ کو ماننا، پھر رسول کی ذات کے ساتھ رسول کے صفات کو بھی ماننا۔ ایک ہوا توحید اور دوسرا ہوا رسالت۔ اب آئیے خدا کا کلام کیا ہے؟ قرآن پاک، اور یہ اللہ پاک کی تمام صفتوں میں ایک عظیم صفت ہے قرآن پاک۔ ہم بولتے ہیں اس کا نام ہے قرآن پاک، یہ دراصل یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بولی ہے، اور تو بھی یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، بہت ہی عظیم صفت ہے یہ اللہ کی۔ ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتبہ آئے اللہ کی کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بکتاب اللہ ہمارا ہے۔ اب جب ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کے ہر حکم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کے احکامات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بولی ہے، ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے، رکھنا ہے ہمیں ہر ایک پر ایمان۔ بعض پر ہم ایمان رکھیں اور بعض کو نیگلیکٹ کر دیں، پھر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہم اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب جو بھی آپ کو دلائل ملیں گے وہ قرآن ہی سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو صرف کتاب ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھنا، وہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ صرف کتاب ہے ایسا نہیں سوچنا، وہ اللہ کی صفت پہ بھی ہے، صفت بھی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں پر غور کرنا، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلان رسالت فرمایا 40 سال کی عمر پاک میں، اعلان نبوت فرمایا آپ، اور کیسے اعلان فرما رہے سنیے۔ لوگوں کے سامنے رسول پاک فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں سے آقا کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو توحید ہوئی نا، لا الہ الا اللہ کہنا توحید ہے، لیکن اس کو نام ہم کیا دیتے ہیں؟ اعلان رسالت، اعلان نبوت، نام یہ دے رہے ہیں، لیکن ہے اثر توحید۔ توحید بتا رہے ہیں رسول کہ کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تو توحید ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اعلان رسالت، اعلان نبوت کہا جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہمیں ہو رہا ہے کہ توحید اور رسالت جو ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ توحید رسالت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی میں ہیں۔ توحید رسالت ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپنی محبت کی دلیل بتائی اور ہدایت کی دلیل بتائی۔ کیسے؟ قرآن پاک کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، یہ ساری چیزیں نوٹ کرنا،
سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول سے کہلوا رہا ہے اللہ، اور یاد رکھیے جہاں پر بھی اللہ پاک رسول کو سامنے رکھتا ہے بتانے میں، قل مطلب اے حبیب مکرم کہیے، آپ کہیے اپنی زبان مبارک سے، اے میرے محبوب آپ کہیے، کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم میری ہی پیروی کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو، میرے محبوب کا کہنا مانو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے، اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے۔ تو کس سبب ہم اللہ کے محبوب بن رہے؟ جب ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو جو کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، یہ دعویٰ اگر کوئی کرے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے، رسول کی فرما برداری کرے، رسول کا کہنا مانے، رسول کی غلامی اختیار کرے، تب جا کر کے اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہوگا۔ اور ہدایت کی واتبعوہ، اور ان کی اتباع کرو، لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، رسول کی غلامی میں آ جاؤ، ہدایت پر رہو۔ لعلکم تہتدون ہے، تفلحون نہیں، لعلکم تہتدون۔ رسول کی غلامی اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ رسول کی غلامی اگر اختیار کر لیے تو تم ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، ہمیشہ ہدایت پر رہو گے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میرا کہنا مانو گے تو ہدایت پر رہو گے، کیونکہ رسول کی بولی اللہ کی بولی ہوتی ہے۔ ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 اللہ پاک فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو رسول کے حکم اور اللہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں، رسول کی بولی وہی ہے جو اللہ کی بولی ہے، تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو توحید کے لیے رسالت کا ہونا ضروری ہے، بغیر عقیدہ رسالت کے عقیدہ توحید کمپلیٹ نہیں ہوتا، درست ہے ہی نہیں۔ رسول کے عقیدہ کے بغیر توحید کا، اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جو قرآن پاک سے دلائل بھی مل گیا، اور جو آیت کریمہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ ایک آیت میں ہے اللہ سے محبت کرتے ہو نبی کی فرما برداری کرو، سورہ اعراف کی آیت میں ہے نبی کی فرما برداری کرو گے ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، اور سورہ نساء میں ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ رسول کے بغیر اللہ کو ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، رسول کے بغیر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے سورہ اخلاص جو ہم پڑھتی ہے صبح و شام نماز وغیرہ میں، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہے اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ اس میں ایک عظیم نقطہ، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، پوری قرآن پاک میں ڈائریکٹ ہمیں نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، بلکہ نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے قل آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، قل آپ کہیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ خود حکم نہیں دے رہا، ہمیں دے سکتا تھا نا حکم کہ بندو میں ایک ہوں مان لو مجھے، لیکن نہیں، اللہ پاک اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے آپ کہیے کہ میں ایک ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رسول کتنے معتبر ہیں، اللہ کا اعتماد ہے رسول، اللہ کا بھروسہ ہے رسول، ہمارے مصطفیٰ اللہ کا بھروسہ ہے، اللہ کا اعتماد ہے۔
اسی لیے تو اللہ پاک کہلوا رہا ہے، قل آپ کہیے کہ میں ایک ہوں۔ اب رسول کی بات ماننے سے پہلے ہمیں رسول کو ماننا ہوگا، کیونکہ جس ذات کو آپ مان لیتے ہیں تو پھر اس کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ ذات اگر معتبر ہوتی ہے تو بات بھی معتبر ہوتی ہے۔ کوئی ہو آپ ان کو اچھے سے مانتے ہو، جیسے والدین مانتے ہیں، اگر کوئی ہمیں حکم دے دے کسی چیز کا تو فوری بات مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مانتے وہ ہمارے والدین ہیں، مانتے ہیں انہوں نے، اسی لیے ان کی بات بھی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے بات والے سے پہلے ہمیں ذات کو ماننا ہوگا، ذات کو ماننا ہوگا۔ تو قل میں جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ جب ہم رسول کو سچ مانیں گے تو یہ رسول کی بات سچ ہوگی کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ماننا کسے ہے؟ رسول کو۔ قل کو ہم نے مان لیا، واقعی مصطفیٰ نے فرمایا، رسول سچ فرما رہے ہیں۔ قل کو ہم نے مان لیا، جو قل جس میں ذات مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے ان کو ہم نے مان لیا، تو آگے کی بات ہم آٹومیٹک مان لیں گے، ہاں واقعی اللہ ایک ہے۔ جب رسول کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے مان لیا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے عقیدہ رسالت کے بغیر درست نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایمان کی بحث چل رہی ہے ہماری، اللہ پر ایمان کیسا، رسول پر ایمان کیسا۔ توحید بھی آپ سمجھ گئے، رسالت بھی سمجھ گئے۔ اب دیکھیے ایمان کیا ہے۔ اعمال اور ارکان کی ادائیگی کرنا، اس کا نام ایمان نہیں۔ ایمان باطنی کیفیت کا نام، ایمان باطنی کیفیت کا نام، قلبی سرور کا نام ہے، دل کی خوشی، مصطفیٰ سے جو ہمیں دل کی محبت جو ہوتی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کو، مصطفیٰ کی عظمت کو حفاظت کرنا، مصطفیٰ کی عظمت کی محبت کی حفاظت کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ صرف اعمال کر لینا اور جتنے ارکان ہیں ہمارے پلرز آف اسلام جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو ادا کر لینا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو اعمال ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان باطنیت کا نام، دل سے ماننا ہے، ایمان اس کا نام ہے۔ اب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے، کیونکہ جاننے والوں کو اللہ نے مومن کی لسٹ سے نکال دیا، صرف کہنے والوں کو، جاننے والوں کو اللہ نے مومن کی لسٹ سے نکال دیا۔ اب اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایمان جو ہے ماننے کا نام۔ تو اب یہاں ایمان ماننے کا نام ہے تو ڈسکس اور سوال کرنے کا نام نہیں ہے، ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ اب اس میں اعمال میں ہو تو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ عمل کیسا، وہ عمل کیسا، لیکن ایمان میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال کی بات ہو، ڈسکس ہم کریں نماز کے حوالے سے، روزہ کے حوالے سے، صحیح ہے، لیکن جب توحید اور رسالت کی بات آئے تو آنکھ بند کر کے اس کو ایک دم مان لینا، اور اس میں شان، عظمت، اچھائی یہ تلاشنا۔ اب اس میں ڈسکس نہیں کرنا کیا یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، وہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ اب عظمت تلاشنا ہے، اس میں شان تلاشنا ہے، خوبی ہمیں تلاشنا ہے، اچھائی ہمیں دیکھنا ہے ایمان میں۔ جیسے اگر نماز بگڑ گئی ہماری، نماز میں اگر تھوڑا سا گڑبڑا گئے، جیسے 3 رکعت نماز پڑھے، چوتھی رکعت بھول گئے، اب کیا کرنا؟ ایک موقع ہے دوسرے سے پھر ادا کر لیں ہم، 4 رکعت ہم پھر سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں یاد آ گیا کہ 4 رکعت ہم نے ادا کی لیکن ضم سورہ پڑھنا بھول گئے 1 رکعت میں، تو اس کے لیے چانس ہے سجدہ صاف کریں آپ۔ اعمال میں ڈسکس ہو سکتا ہے کہ اس طرح اعمال کو صحیح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ایمان میں گڑبڑ آ جاتی ہے، جب ایمان خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ایمان چلا جاتا ہے تو کیا کیا چیزیں ہم سے چلی جاتی ہیں۔ ایک تو ایمان چلا جاتا، بیعت جو ہے وہ بھی چلی جاتی، نکاح جو ہے وہ بھی چلا جاتا، ایمان کے جانے سے نکاح بھی چلا جاتا، اعمال کی جانے سے صرف عمل جاتا، صرف نماز جاتی ہماری، اس کو پھر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ایمان چلا جاتا تو اس کے ساتھ اتنی ساری چیزیں چلی جاتی۔ تو ایمان کو بچانا ہے، ایمان ہی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا اللہ پر ایمان کیسا، رسول پر ایمان کیسا۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اور ایک بات نوٹ رکھنا، جو نماز پڑھتا ہے وہ نمازی کہلاتا ہے،
جو حج کرتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے، ٹھیک۔ جو نمازی کامیاب ہوگا ایسا نہیں، مومن کامیاب ہوگا، کیونکہ ایمان کے بعد ہی سارے اعمال ہیں نا۔ اگر ایمان نہیں تو عمل کر کے کیا فائدہ؟ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے نا، پہلا کلمہ ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پہلے کلمہ ہے، اور کلمہ ہی ہمارا ایمان ہے، کلمہ ہمارا ایمان ہے، تو اعمال سے پہلے ایمان ہے۔ مومن جنت میں جائے گا، مومن کامیاب ہوگا، نمازی کامیاب ہوگا ایسا نہیں، مومن کامیاب ہوگا۔ جو مومن اس کے پاس ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ ایمان سے جو ہے نجات ملتی، جہنم سے نجات ملتی، ایمان رہنے کی بنیاد پر۔ اعمال سے درجات بلند ہوتے، ہمارے بلند ہوتے، درجات بڑھتے ہمیں جنت میں۔ جتنے اچھے اعمال رہیں گے جنت میں اتنا اچھا مقام ملے گا، لیکن ایمان سے نجات ملتی ہے، اعمال سے نجات نہیں ملتی، ہرگز نہیں ملتی اعمال سے نجات، کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے ہم مومنوں کا، ہم مومنہ عورتوں کا بھی ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137، اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر وہ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا جیسا تم نے ایمان لایا، اور اس سے خطاب کون ہے؟ صحابہ، صحابیات، ان کو خطاب رکھ کر کے اللہ فرما رہا ہے اگر وہ ایمان لائے، یعنی آگے آنے والے سب صحابہ اور صحابیات کی طرح ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے مومن بندیوں میری، اگر تم صحابہ اور صحابیات کی طرح تمہارا ایمان رہا تم ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر اس سے پھر گئے، روگردانی کیے، اس سے اعراض کیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہی لوگ خسارے میں ہیں، بہت ہی مشقت میں ہیں۔ اگر صحابہ کی طرح ہمارا ایمان رہا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہدایت پا گئے، اگر نہیں رہا صحابہ کی طرح تو ہم بہت بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور قرآن پاک اللہ کی صفت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میری بندیوں، اگر صحابہ کی طرح تم نے ایمان رکھا تو تم ہدایت پر ہو، اگر نہیں رکھا تو پھر تم ہی بہت بڑے خسارے میں۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ حضرت ختیجہ، خاتون جنت، حضرت فاطمہ، پوری ازواج مطہرات، ان کا ایمان ہمیں دیکھنا ہے، کتنا پختہ ایمان ان کا ہوا کرتا تھا۔ صدیق اکبر مردوں میں کتنے آپ سچے، جو رسول کہہ دیتے بس مان لیتے، رسول نے کہا تو ایک دم سچ کہا، اب آگے پیچھے کچھ نہیں بولنا۔ ایک مثال دے دوں حضرت صدیق اکبر کی، جب رسول پاک معراج کر کے واپس لوٹے، معراج جب ہوئی آپ کو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ، اسی میں معراج ہوئی، معراج کر کے جب آپ لوٹے اور آپ نے سب کو بتایا کہ میں معراج میں گیا تھا اور یہ سب کچھ دیکھا، تو ابو لہب جو ہے فوری دوڑتے ہوئے صدیق اکبر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے ان سے، دیکھو محمد ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، کل تک تو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، آج یہ بول رہے کہ وہ آسمان پر بھی جا کے آئے۔ اس طرح وہ مذاق سے صدیق اکبر سے ان کی رائے پوچھنا چاہ رہا تھا، کل تک تو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، آج تو بول رہے کہ آسمان پر بھی جا کر آئے، اللہ سے بھی مل کر آئے۔ تو صدیق اکبر نے بلا سوچے سمجھے، کچھ بھی نہیں آپ نے غور کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے میں پوچھوں گا رسول سے میں سنوں گا، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ کہا، صدیق اکبر نے کہا رسول کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا ہاں تو سچ ہے، جاؤ، رسول نے کہا ہے ایسا تو یہ سچ ہے، اب آگے پیچھے کچھ بھی نہیں بولنا، تم غلط ہو کچھ بھی نہیں، پہلے پوچھوں گا، جانچ کروں گا، کچھ نہیں، رسول نے کہا سچ ہے۔ ایسا ایمان صحابہ، تو آئیڈیل آف ایمان جو ہے ہمارا صحابہ ہے، صحابیات ہے، ان کی طرح ہمارا ایمان ہونا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے 88 مقامات پر ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، ہم مومنوں کو 88 مقامات پر پوری قرآن پاک میں
88 مقامات پر اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو کہا، یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، اے لوگو تم عمل کرتے ہو یہ نہیں کہا، عمل کرنے والوں نہیں کہا، ایمان والوں سے اللہ نے ہمیں خطاب کیا۔ تو اسی سے ہمیں سمجھنا چاہیے ایمان ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنا ضروری ہے ایمان ہمارے لیے۔ ان الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، یہی ہے آیت میں، ایمان والوں کو ہی اللہ نے خطاب کیا۔ تو ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک کتنا معتبر ہے۔ عمل کو کبھی نہیں کہا اللہ نے، کہیں آیت کریمہ میں ہے ہی نہیں اے عمل والو، عمل کرنے والو، ایسا نہیں کہا اللہ، اے ایمان والو کہا، پوری قرآن میں 88 مقامات پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ عمل سے نجات ملتی ہے، عمل سے نجات ملتی ہے، تو حضرت خدیجہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ؟ جو ام المؤمنین ہے ہماری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو کچھ بھی عمل نہیں کیا۔ کیسے؟ 40 سال کی عمر پاک میں رسول پاک اعلان رسالت فرمائے، اور معراج آپ کو 52 ایئرس کے رسول پاک تھے اس وقت معراج ہوئی۔ 12 سال کا وقفہ، اعلان رسالت کے بعد 12 سال کا وقفہ ہوا ایک دم۔ 40 سال کی عمر پاک میں اعلان رسالت ہوا، پھر 52 ایئرس تک کچھ بھی عمل نہیں نازل ہوا اللہ کی طرف سے، کوئی عمل نازل نہیں ہوا۔ 52 ایئرس جب تھے، معراج جب ہوئی رسول کو، تب نماز کا حکم ہوا۔ اور حضرت خدیجہ رسول پاک کی عمر پاک ابھی 50 سال کی ہے، انتقال فرمائی۔ ابھی 2 سال باقی ہے نماز کے آنے میں، ابھی نماز آئی نہیں ہے۔ 52 ایئرس میں نماز ملی رسول کی عمر کی، اور جب رسول پاک 50 سال کی عمر کے تھے تو حضرت خدیجہ انتقال فرمائے۔ تو بتائیے حضرت خدیجہ کو نماز بھی تو نہیں ملی ہے نماز۔ اور روزہ حج وغیرہ تو پورا ہجرت کے بعد یہ سب آئے، روزہ حج زکوٰۃ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آئے، مکہ میں صرف نماز آئی ہے رسول پر۔ اب حضرت خدیجہ نے تو یہ بھی نہیں کیا، کیا کہیں گے ہم؟ اور حضرت خدیجہ کے حوالے سے بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت جبرائیل نبی کی بارگاہ میں آئے، جب حضرت خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی نبی کے پاس ہی، آئے، آ کر کے رسول سے کہیں اللہ پاک حضرت خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ عمل بھی نہیں کیا، ابھی ایمان ہے الحمدللہ، اللہ پاک سلام بھیج رہا ہے حضرت خدیجہ کو۔ بتائیے کون سا عمل ہے؟ نہیں، ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ پاک وہاں سے سلام بھیج رہا ہے کہ اللہ کا سلام کہہ دینا حضرت خدیجہ کو، اور جنت میں ایک خوبصورت گھر کی بشارت دے دینا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت مل رہی، جنت میں انہیں خوبصورت گھر ملے گا، اس کی بھی خوشخبری سنا دینا۔ اگر عمل سے نجات ملتی تو کہاں ہے عمل؟ لیکن اللہ پاک دنیا میں رہتے ہوئے ہی انہیں جنت کی بشارت دے رہا۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ کیا بنا؟ ایمان بنا۔ حضرت خدیجہ کے پاس ایمان تھا، پکا ایمان، پختہ ایمان۔ جو نماز پڑھتا وہ نمازی بنتا، جو حج کرتا وہ حاجی بنتا، لیکن صحابی کوئی بن سکتے نہیں۔ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور اب تو کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کا دور ختم ہو گیا جب تک رسول پاک تھے، جب تک رسول پاک تھے صحابہ دور تھے، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اب ہر کوئی جو ہے بہت سارے اعمال کر کے نمازی بھی بن سکتے ہیں، حاجی بھی بن سکتے، کوئی صحابی نہیں بن سکتے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ صحابیہ تھے، ایمان کی حالت میں رسول کو آپ نے دیکھا، رسول کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری نکاح کے بعد۔ تو اب اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اعمال سے جو ہے نجات نہیں ملتی، ایمان سے ہمیں نجات ملتی۔ اعمال تو ہمیں ہمارے درجات بلند کرتے، ہمارے مرتبے کو بڑھاتے ہیں جنت میں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہمیں درجہ اور مرتبہ جنت میں بڑھتا ہوا جائے گا ہمارا۔ تو اعمال سے نجات نہیں ملتی، ایمان سے نجات ملتی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اعمال کو چھوڑ دینا۔ اگر جنت میں اچھے سے اچھا مقام چاہیے تو نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کیجیے۔ اب اس سے جنت میں اچھے سے اچھا مقام ہم پا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دینا، اعمال کو چھوڑ دینا، صرف ایمان ہے نا کلمہ تو پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں، اعمال کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔
جو پختہ ایمان والی ہوتی ہے وہ اعمال کو بھی نہیں چھوڑتی، کیونکہ آپ نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اللہ کے تمام احکامات پر، رسول پر۔ اب ذات کو جب ہم نے مان لیا تو بات کو بھی ہم مان ہی لیں گے۔ ذات جب ہمیں اچھی لگتی ہے تو بات بھی اچھی لگتی ہے۔ جب ہم اللہ کو پسند کرتی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہے، رسول کو پسند کرتی ہے، رسول سے محبت کرتی ہے، تو اللہ نے ہی حکم دیا ہے نا کہ نماز پڑھو۔ اب ہم اس کو بھی پسند کر کے پھر نماز پڑھیں گے۔ توحید اور رسالت، ایمان، یہ تین چیزیں، توحید بھی سمجھ میں آ گئی، رسالت بھی سمجھ میں آ گیا، ایمان بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ایک بات، ہمارا بیس علماء ہے، مفتی ہے، مشائخ ہے۔ ایک جو اور فتنہ جو پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ عوام بولتی ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ سے مانگنا شرک ہے۔ سنا ہوگا آپ نے اسے، اللہ کے علاوہ سے مانگنا شرک ہے، صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ سے نہیں مانگنا۔ دیکھیے کیا یہ سچ ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، لینا ہمیں مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اللہ مصطفیٰ کو دیتا ہے، ہمیں لینا ہوتا ہے مصطفیٰ کے پاس سے۔ سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ مطلب اللہ نے دیا ہے نا رسول کو، تب رسول ہمیں دے رہے ہیں۔ رسول جو دے وہ لے لو، اور جن جن چیزوں سے روکے رک جاؤ۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک، رسول پاک فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو اللہ جو ہے سب رسول کو دیتا ہے، رسول جو ہے سب امتیوں کو دیتے ہیں، رسول جو ہے سب امتیوں کو دیتے ہیں۔ اور اس پر جو دلیل بتائی جاتی ہے صرف اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب دوسروں سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اب صحیح کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ مدد نہیں مانگنا دوسروں سے، اگر یہ شرک ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے دو نام ہیں، ایک تو اللہ ہے رحمان اور رحیم، دو نام ہیں۔ اب آئیے سورہ توبہ کی لاسٹ آیت کریمہ، قرآن پاک ایک دم کھول کر کے دیکھنا، سورہ توبہ کی لاسٹ آیت کریمہ، اللہ پاک اس میں اپنے محبوب کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے وہ ہے رؤوف رحیم۔ نبی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں وہاں پہ، نبی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم اللہ کا بھی نام ہے، رحیم رسول کا بھی نام ہے۔ رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف رسول بھی ہے۔ ایک دم لسٹ آپ رکھیے اللہ کے ناموں کی اور رسول کے ناموں کی، اور اس میں دیکھیے کریم اللہ بھی ہے، کریم رسول بھی ہے۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو کیا اللہ بیان کرتا اور کہہ بھی دیتا کہ یہ شرک ہے؟ ایسا نہیں بولنا، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو، رحیم بھی کہہ رہا ہے، رؤوف بھی کہہ رہا ہے، عزیز بھی کہہ رہا ہے، کریم بھی کہہ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ بھی کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ خود کہتا بھی نہیں اور ہمیں روکتا بھی اس سے، لیکن اللہ نے روکا نہیں، خود اپنے محبوب کے اوصاف میں اس کو بیان کیا۔ جب اللہ کی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ شرک نہیں، تو پھر رسول سے مدد مانگنا یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو مدد کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کی ذاتی مدد ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیا یہ اختیار کہ تم مدد کرو، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، صرف اللہ۔ اللہ جو مدد کرتا ہے وہ اپنی ذاتی مدد سے ہماری مدد کرتا ہے، اور المدد یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اس میں عطائی مدد ہوتی ہے، اس میں رسول ہے۔ اللہ نے رسول کو یہ اختیار دیا کہ آپ مدد کرو، اللہ نے رسول کو عطا کی ہے مدد۔
اللہ نے رسول کو مدد عطا کی ہے، تو اللہ کے پاس جو مدد ہے وہ ذاتی ہے، اور رسول کے پاس جو مدد ہے وہ عطائی ہے۔ اور شرک کا ایک دم صحیح مفہوم سنیے، اللہ کو جیسے ہم مانتی ہے ویسے کسی اور کو ماننا شرک ہے، جیسا اللہ کو مانتی ہے سیم ٹو سیم ویسا ماننا شرک ہے۔ لیکن ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگنا جو ہے، اللہ کی مدد جو ہے ذاتی ہے، رسول کی مدد جو ہے عطائی ہے۔ اگر رسول کی مدد کو بھی ذاتی کہتے تو یہ شرک ہوتا، لیکن اس میں ڈفرینس ہے، اللہ کی مدد ذاتی ہے، رسول کی مدد عطائی ہے۔ تو مفہوم سے بھی اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں۔ تو اگر یہ فرق ہمیشہ اس کو رکھیں گے نا، اللہ کے پاس جو ہے ذاتی ہے، رسول کے پاس جو ہے وہ عطائی ہے، تو پھر بڑے سے بڑے متنازع مسائل کو حل کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے جھگڑے والے مسائل کو جس میں شرک کا پہلو آتا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اگر فرق محسوس ہمیشہ اس کو یاد رکھے تو اللہ کے پاس جو ہے سب ذاتی ہے، اور رسول کے پاس جو کچھ ہے سب عطائی ہے۔ یہ فرق اگر ہمیشہ رکھیں گے نا، بڑے سے بڑے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اب عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد والی چیزیں یہ تو اللہ کے ساتھ ہی ہے نا، عقیدہ رسالت ہو تو عقیدہ توحید کمپلیٹ ہے۔ اب یہ اتنے بڑا عقیدہ کی بات ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد والی چیزیں کیسے شرک ہو سکتی ہے جو کہ چھوٹی ہے؟ ایمان سے زیادہ کوئی ہے؟ کچھ ہے ایمان سے زیادہ؟ نہیں، ایمان سب سے زیادہ ہے، ایمان سب سے پہلے ہے۔ تو جب ایمان میں اللہ نے رسول کو مقدم رکھا ہے تو پھر ہم اس میں کیسے رسول کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ ایمان میں اللہ نے رسول کو پہلے رکھا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں میں اعمال میں ہم رسول کو بعد میں کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ایمان میں شرک کا پہلو نہیں، عقیدہ توحید اور رسالت میں، تو پھر اس کے بعد والی چیزوں میں بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس جو ہے سب ذاتی ہے، رسول کے پاس جو ہے سب عطائی ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث بھی ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، قرآن ہم پر نازل ہوا نہیں، رسول پر نازل ہوا، رسول کو اللہ نے قرآن دیا، رسول کو اللہ نے حدیث دی، رسول کا قول حدیث بنا، پھر رسول نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ دین جب اب تک ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچا ہے تو ہم کیسے ڈائریکٹ جا سکتی ہے اللہ کے پاس؟ جا سکتے ہیں؟ قرآن پاک ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، نماز ڈائریکٹ نہیں ملی، روزہ ڈائریکٹ نہیں ملا ہمیں، آسمان سے اللہ نے آواز نہیں دی ہمیں، بلکہ رسول کو دیا سب کچھ۔ اب کہا رسول آپ سب کو دے دینا، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ پوری امت کو دے دیں۔ تو واقعی یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے اور رسول بانٹتے ہیں۔ توحید، رسالت، ایمان، شرک، سب سمجھ میں آ گیا؟ بس اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا، اسی سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، اسی سے ہم ایمان میں کامیاب ہوتی ہیں، اور ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ مومن کامیاب ہوتا ہے، مومن کامیاب ہے، عمل کرنے والا نہیں۔ عمل کرنے والا ایمان کے بعد ہی اس کے عمل معتبر ہے۔ مومن اگر رہا کامیاب ہو گیا، عمل جتنے کیا جنت میں اس سے جتنا عمل ہوگا اتنا بڑا مقام حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درس کو اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں، جو چوک ہو گئی ہے ان کو معاف فرمائیں۔ اللہ پاک ہم تمام مومنہ عورتوں کو، ہم تمام کو صحابیات کی طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب ہمیں موت بھی آئے تو اللہ پاک ہمارے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھے، صحابہ اور صحابیات کی طرح ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، صحابہ اور صحابیات کی طرح عشق رسول رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں اللہ پاک خوب سے خوب بڑھا دے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کو کہا ہے کہ اگر میرے محبوب سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر گامزن رکھے ہمیشہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے خوب خوب محبت رکھنے والا بنائیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے والا بنائیں،
اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔